دوستو آج آپ ہمارے ساتھ ہیں سابقہ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر جناب عبدالعزیز صاحب، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جب فروٹ میچور ہو جاتا ہے سٹرس کا، اسپیشلی اس میں بہت ویرائٹی بھی ہیں ہمارے پاس، جیسے ہمارے پاس مالٹا ہے، مٹھا ہے، فروٹ ارلی ہے، فروٹ ارلی اس کے بعد آتا ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے کنو۔ تو کچھ لوگوں کے پاس اور بھی ہوں گی چیزیں، سٹرس میں لیمن ہوگا اور بھی، تو اس کو مینجمنٹ کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جیسے شاخ تراشی یا دوسری چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ رشید صاحب، یہ تو ایک بل طرف سے بینیفٹ ہے کہ زمیندار کو ایک کافی وقت مل جاتا ہے کہ اگلے سال تیاری کے لیے کہ جو اگیتی فصل اقسام ہے، پٹھا پہلے جولائی اگست میں فارغ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد موسمبی ہے، یہ آتا ہے، پھر سلسٹیانا ٹراکو، یہ ورائٹیاں ہیں اگیتی جو ہے تیار ہوتی ہے، نیمبو ہے، یہ اگیتی تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقت جو پودے یہ فصلیں پہلے تیار ہو جاتی ہیں تو ان کی تیاری کے لیے اگلے سال ہمیں کافی ٹائم مل جاتا ہے۔ تو اگلے سال تیاری اس کے لیے کیسے کی جائے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنی بھی پھال گرا ہوا ہے کھیت کے اندر، اس پھال کو جو اکٹھا کر کے دفنا دیا جائے اور کسی گڑھ کے اندر، تاکہ جو بیماری اس کے اوپر ہے وہ اگلے سال پھر پھیلے نہ۔ دوسرا یہ ہے کہ شاخ تراشی جو ہے بہت ضروری ہے، جتنی ٹہنیوں کی بیماری ہوتی ہے ان کو اکٹھا کر کے جلا دیا جائے اور صاف سارے باغ کو صاف کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کاپراس کلورائڈ یا فنجی سائڈ کا سپرے جو ہے 3 گرام فی لیٹر پانی وہ سارے باغ کو اس کو کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو اس کی صفائی جو ہے وہ صفائی بہت ضروری ہے، یعنی روٹا ویٹر کاش کر کے روٹا چلا کر پہلے جڑی بوٹیوں کو صاف کیا جائے، پھر ہل چلائے جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گوبر کی کھاد شروع کر جائے۔ دسمبر کے مر گوبر کی کھاد 40 کلو فی پودا استعمال کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جتنے بھی سنگل سپر فاسفیٹ یا پوٹاش ہے، یہ 2 بوری پوٹاش اور 6 بوری ایس ایس پی جو ہے یہ لگائی جائے، اور اس کے بعد پھر امونیم سلفیٹ امونیم نائٹریٹ جو ہے کھاد 2 بوریاں جو جب پھول آنے سے 15 دن پہلے یہ لگائی جائے، تو یہ اگلے سال تیاری کے پہلا مرحلہ ہو جائے گا ان باغات کی تیاری کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو جس کی پھل کی توڑائی ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ ہی اس کا جو شاخ تراشی اور خوراک فوراً دے دینی چاہیے فوراً تلاش تاکہ پودا نیکسٹ اس کے بعد آخری لیے تیار ہو جائے۔ کنو آ جائے گا، جی ہاں، تو کنو کے فوراً کنو کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، پھول اور ترائی کے درمیان میں تھوڑا وقت ہوتا ہے، تو اس کی فوراً جو شاخ تراشی مکمل کر کے جو سپرے کیا جائے، سپرے کر کے اس کو بورڈو پیسٹ لگا یا بورڈو پیسٹ سپرے کر دیا جائے، بورڈو پیسٹ جو کنتروں پہ لگا جائے اور بورڈو مکسچر جو سپرے کیا جائے پتوں کے اوپر، تو اس طرح سے بیماریوں سے اگلے سال کی بیماری کے یہ پھال جو بچ جائے گا۔ اچھا، اکثر میں نے سنا ہے ایکسپرٹ سے کہ وہ کہتے ہیں پودے کی بہت ہائٹ نہیں جانی چاہیے اور کنٹرول کرنا چاہیے، اور وہ کس طرح شاخ تراشی کی جائے کہ پودا جو زیادہ اچھے انوائرمنٹ میں زیادہ فروٹ دے؟ رشید صاحب، یہ نیا کنسیپٹ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جو سنٹر والی شاخ ہوتی ہے نا کسی فروٹ کی یا پھل کی یا پودے کی، اس میں انہبٹر ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے، جو انہبٹر پیدا ہوتا ہے وہ پودے کو سیدھا شاخ سیدھا لے کے جاتا ہے، اس کو سائڈ میں پھیلنے نہیں دیتا وہ انہبٹر جو ہے اسے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ سنٹر کی شاخ کو ہم کاٹتے رہیں اور اس کی ٹریننگ شروع سے کریں کہ پودے کو زیادہ سے زیادہ 12 فٹ اونچا اور 11 فٹ چوڑا یہ اس کا فریم رکھا جائے، تو اس کا فریم رکھنے سے درمیانہ فریم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھل بھی اس کے اوپر آ جائے اور ایک پودے کا سایہ دوسرے کے اوپر بھی نہیں پڑے گا۔ اچھا، کچھ میں نے دیکھا ہے خود بھی باغ میں جب وزٹ کیا ہے، تو جو نیچے پھل ہوتا ہے اس کے نیچے کنوپی کے نیچے وہ بڑا اچھے سائز بھی ہوتا ہے اور بالکل نیٹ اینڈ کلین بھی ہوتا ہے۔ یہ قدرتی اللہ کی شان ہے کہ جب زمین سے خوراک اوپر جاتی ہے نا، تو جتنا پھل زمین کے نزدیک ہوگا تو اتنا جلدی اس کو فروٹ ملے گا، خوراک پہلے اس کو ملے گی پھر آگے تقسیم ہوگی، جو چوٹی والا پھل ہے اس کو آخر میں سب سے کم خوراک ملے گی، اس کا سائز چھوٹا ہوگا، تو یہ قدرتی بات ہے کہ جتنے بھی نزدیک ہوتا ہے زمین کی اس کو فروٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کو خوراک زیادہ ملتی ہے، اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، لیکن
اس میں دھوپ جو ہے وہ جوہری میں چگتا ہے، دھوپ کم پڑتی ہے اس لیے وہ تھوڑا سبز رہتا ہے، وہ آخر میں پکتا ہے، لیکن صحیح سائز اور خوراک اور اس کی سکن جو ہے اور باقی ساری بیماریوں سے، ٹینیوں سے، بیماری کیڑوں سے بچا رہتا ہے، تو وہ صاف ستھرا بھی ہوتا ہے۔ سب پودوں کو نیچے سے کتنی جگہ کلیئر کرنی چاہیے زمین سے یعنی، ہاں اور پودے کی اندر سے خالی ہونا چاہیے یا بھرا ہوئے؟ کچھ پودے بہت ہی کنجسٹڈ ہوتے ہیں، تو جو ان کی بھی شاخ تراشی ہونی جی چاہیے جی یا نہیں؟ جی جی رشید صاحب، یہ اچھا سوال ہے۔ اس میں ایک معتدل پودوں کی گانٹھ چھانٹ ہونی چاہیے، نہ زیادہ ہو جائے کہ پودا اگلے سال پھل نہ دے، اور نہ اتنی زیادہ کام کی جائے کہ پودے کے اندر گنا رہے گا پودا، اس کا ہوا گزر نہ ہو، دھوپ کا آنا جانا بند ہو جائے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ کانٹ چھانٹ بھی ضروری یہ ہے، کانٹ چھانٹ ایک اس طرح کی جائے کہ اس کا ہر سال جو ہے وہ 30 اور اس سے 30% زیادہ نہ کی جائے، ہر سال 30، اور زمین سے اوپر 2.5 فٹ اوپر پودا اٹھا، زمین سے کوئی شاخ اس کی زمین سے ٹچ نہ کرے، مٹی سے ٹچ نہ کرے، تو یہ بہتر یہ ہے کہ وہ 2.5 فٹ اوپر اٹھایا جائے، اور پھر اوپر سے فریم جو ہے وہ 13-14 فٹ جو اوپر سے چھوٹی کاٹی جائے، اور درمیان دربے سے اتنا ہو کہ ہوا گزر ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ 3-4 سال، ہر 3-4 سال بعد ایک ایسا مطلب سینٹر جو چوٹی ہے اس کی نا وہ کاٹ دی جائے، سینٹر والی چوٹی کاٹ جائے تاکہ دھوپ اندر آئے، اور جب دھوپ اندر آئے گی تو اندر پھل لگے گا، جب دھوپ اندر نہیں آتی، کلوروفل اندر نہیں جاتا، تو نہ پھل نہ لگتا ہے، اور وہ پھل اصل میں کوالٹی والا ہی ہوتا ہے جو اندر لگتا ہے، اور وہ کیوں نہیں لگتا کہ وہ دھوپ اندر جاتی نہیں ہے، جب اندر دھوپ جائے گی تو ہوا جائے گی، گزر ہوگا، وہ اچھا کس کوالٹی کا پھل اندر لگے گا۔ عزیز صاحب، یہ کتنی پرانی شاخ ہو تو اس کے اوپر کنو یا اورنج یا ان کا پھل لگتا ہے میٹھا وغیرہ کا؟ رشید صاحب یہ نا 6 مہینے پرانی شاخ ہو نا، 6 سے 5 مہینے صحیح۔ پرانی، وہاں اس تک پھول آتا ہے، اس پھل لگتا ہے، کہ اس سے کم جو شاخ ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ شاخ تراشی فوراً کر دی جائے، اگر وقفہ کم ہوگا تو پھل نہیں لگے گا، اس لیے فوراً 6 مہینے کر کے پہلے مطلب کر مثلاً جنوری ہے، فروری ہے، وہاں کر دیا تو یہ پھر جب پھول لگے گا، ٹھیک ہو گیا۔ پھل زیادہ لگے گا۔ اچھا، کچھ میں نے دیکھا ہے جیسے یہ سٹرس کے علاوہ کچھ پودے ہیں جیسے خوبانی ہو گئی، آلو بخارا ہو گیا، ناشپاتی ہو گئی، کچھ کنٹری میں وہ لوگ اس کی ٹہنیوں کو بینڈ کر کلپ لگا دیتے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ رشید صاحب اس میں نا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جگہ پر کہ جو شاخ ہوتی ہے نا، اس کی ٹپ پر کے اوپر ایک گروتھ ہارمون بنتا ہے، جس کو انہیبٹر کہتے ہیں، جو کہ شاخ کے نیچے سائڈ میں شاخ کو بڑھ نہیں دیتا، نہ پھوٹ نکلتی ہے سائڈ میں، وہ سیدھی پھوٹ لے جائے گی چھوٹی کی طرف، تو اس کی یہ ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ سیدھی جائے، لیکن اور نیچے بالکل کوئی پھوٹ نہ نکلے۔ اس کو توڑنے کے لیے، گروتھ انہیبٹر توڑنے کے لیے یہ ہے کہ اس کو اس شاخ کو بینڈ کر دیا جائے، بینڈ کر کے پھر اس کلپ لا دیا، تو اب بینڈ جہاں جہاں جس جگہ پر بینڈ ہوگی وہاں سے پھر شاخیں نکلیں گی، صحیح، اور پھر وہاں پر پھل آئے گا، زیادہ شاخیں اور زیادہ پھل۔ زیادہ پھل۔ جی۔